سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام جلد سوم، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی، خلافت اندلس، ایپیسوڈ 75۔ عبد الرحمن ثالث، عبد الرحمن بن محمد بن عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن ثانی اپنے دادا عبداللہ کے بعد 21 سال کی عمر میں بتاریخ یکم ربیع الاول 300 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ طارق و موسیٰ کا فتح کیا ہوا ملک اور عبد الرحمن الداخل کی قائم کی ہوئی سلطنت پاش پاش اور ٹکڑے ہو کر بظاہر عیسائیوں کے قبضے میں جانے کے لیے ہر قسم کی استعداد پیدا کر چکی تھی، لیکن قضاء و قدر کو یہ صورت ابھی پیدا کرنی منظور نہ تھی۔ اس نوجوان سلطان کی تخت نشینی کے وقت اس کے بہت سے چچا جو اس سے عمر و استحقاق میں بڑے ہوئے تھے، لیکن یا تو ان کی پاک باطنی اور نیک نفسی تھی، یا انہوں نے ایسی قریب المرگ سلطنت کا بادشاہ بن کر اپنے آپ کو خطرات میں مبتلا کرنا مناسب نہ سمجھا تھا، کہ سب نے بخوشی اس نوجوان کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا اور تخت نشینی کے وقت کسی قسم کا فتنہ و فساد برپا نہ ہوا۔ سلطان عبد الرحمن ثالث کی تخت نشینی کے وقت اس لیے امن و سکون رہا کہ یہ نوجوان سلطان تھوڑی سی عمر میں اپنے دادا کی زیر نگرانی ایسی اچھی اور اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کر چکا تھا اور ایسی عقل و ذہانت رکھتا تھا کہ بڑے بڑے علماء اور فقہا اس پر رشک کرتے تھے۔ اس کے اخلاق فاضلہ اور حسن خصائل نے اعیان و ارکان قرطبہ کو اپنا گرویدہ اور رشتہ داروں کو اپنا ہمدرد و بہی خواہ بنا لیا تھا۔ وہ نہ صرف علمی مجالس میں عزت کا مقام رکھتا بلکہ اس زمانے کی رسم کے موافق فنون سپاہ گیری سے بھی خوب واقف تھا۔ پہلا حکم، تخت سلطنت پر جلوس فرماتے ہی اس نوجوان سلطان نے پہلا حکم جاری یہ کیا کہ وہ تمام محصولات جو اس کے پیشرو سلاطین بالخصوص سلطان عبداللہ نے خزانہ سلطانی کو پر رکھنے کے لیے رعایا پر ٹیکس لگائے تھے اور جو احکام شرع کے خلاف تھی معاف و موقوف کر دیے تھے۔ اس اعلان کا اثر نہایت ہی مفید ثابت ہوا۔ رعایا میں اس کی مدح اور ثنا ہونے لگی اور دلوں میں اس کی نسبت بہترین توقعات پیدا ہو گئیں۔ اس کے بعد سلطان نے اعلان کیا کہ جو شخص حکومت کا فرمانبردار بن کر آئے گا اور آئندہ اطاعت پر قائم رہنے کا وعدہ کرے گا، اس کی تمام سابقہ خطائیں معاف کر دی جائیں گی اور گزشتہ بدعنوانیوں پر مطلق توجہ نہ کی جائے گی، اور اس معاملے میں مذہب و عقائد پر کوئی لحاظ نہ کیا جائے گا۔ چونکہ لوگ طوائف الملوکی اور خانہ جنگی سے تنگ آ چکے تھے، لہٰذا وہ تمام چھوٹے چھوٹے سردار جو قرطبہ کے قریب تھے اور اپنے آپ کو سلطان قرطبہ کی فرمانبرداری اور اطاعت سے آزاد کر چکے تھے، اس اعلان کو سن کر بلا تعامل سلطان عبد الرحمن کی خدمت میں فرمانبرداری کا اقرار کرنے لگے۔ اس طرح لگان سرکاری شاہی خزانے میں داخل ہونا شروع ہوا اور اس کی کمی جو واجب محصولات کے معاف کرنے سے خزانے میں ہوئی تھی بخوبی تلافی ہو گئی۔ دو حریف طاقتیں۔ اب صرف دو زبردست اور رقیب طاقتیں باقی رہ گئیں جو نسبتاً قرطبہ سے قریب اور موجب خطر تھیں۔ ایک عمر بن حفصون جو مالقہ، ریا، بشتر وغیرہ پر قابض و متصرف تھا اور عبیدین سے ساز باز کر کے قرطبہ کی سلطنت کو درہم برہم کرنا چاہتا تھا۔ عمر بن حفصون اس لیے بھی زیادہ خطرناک تھا کہ اسے ایک طرف عبیدین اور دوسری طرف شمالی عیسائی بادشاہوں سے مدد پہنچ سکتی تھی۔ عبیدین قدرتی طور پر بنو امیہ کے دشمن تھے، جس طرح کہ وہ بنو عباس کے بھی دشمن تھے، اور عیسائی اس لیے اس کو محبوب رکھتے تھے کہ وہ مرتد ہو کر پھر عیسائی بن گیا تھا۔ دوسری طاقت ریاست اشبیلیہ کی تھی، جہاں عربوں کی حکومت تھی اور شان و شکوہ میں اشبیلیہ کا دربار قرطبہ کے دربار سے فائق نظر آتا تھا۔ عبد الرحمن نے سب سے پہلے اشبیلیہ کے دربار سے فرمانبرداری اور اطاعت کا اقرار لینا چاہا اور شرائط اطاعت کا ادا کرانا چاہا۔ اشبیلیہ کا حاکم ابراہیم بن حجاج فوت ہو کر اس کی جگہ تخت نشین ہو چکا تھا۔
اشبیلیہ کے بہت سے سرداروں نے سلطان عبد الرحمن ثالث کے ساتھ اظہار عقیدت کیا اور دربار اشبیلیہ نے بھی اس موقع پر کوئی مصیبت پیدا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اشبیلیہ کی جانب سے جب سلطان عبد الرحمن ثالث کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ادھر سے کوئی مخالفانہ فوجی کارروائی نہیں ہوگی، تو اس نے فوج مرتب کر کے اپنے آزاد غلام بدر نامی کو دے کر عمر بن حفصون کی جانب روانہ کر دیا۔ یہ مہم عبد الرحمن ثالث نے اپنے جلوس کے پہلے ہی سال یعنی 300 ہجری میں روانہ کی تھی۔ بدر نے عمر بن حفصون کے قلعوں کو ایک کے بعد دیگری فتح کرنا شروع کر دیا۔ عمر بن حفصون اپنا بہت سا میدانی علاقہ فتح کرا کر پہاڑی قلعوں میں جا چھپا۔ بدر اس طرف سے سالماً غانماً واپس آیا اور لوگ بخوشی آ کر سلطانی فوج میں داخل ہونے لگے۔ بغاوتوں کا استحصال۔ 301 ہجری میں سلطان عبد الرحمن ثالث نے ابن مسلمہ کی طرف سے ناشدنی حرکات دیکھ کر اور بعض امیران اشبیلیہ کی شکایات سن کر اشبیلیہ پر فوج کشی شروع کر دی۔ ابن مسلمہ نے عمر بن حفصون سے مدد طلب کی۔ عمر بن حفصون نے اس موقع کو مناسب سمجھ کر ابن مسلمہ کی مدد اس طرح کی کہ جب سلطانی فوج اشبیلیہ کی طرف گئی تو ابن حفصون کی فوج پیچھے سے سلطانی فوج کی طرف بڑھی۔ سلطان عبد الرحمن نے عمر بن حفصون کی فوج کو شکست دے کر بھگایا اور ابن مسلمہ کو بھی شکست فاش ہوئی۔ ابن مسلمہ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنا ایک گورنر اشبیلیہ میں مقرر کر دیا۔ اس کام میں سلطان کو زیادہ دقت نہیں اٹھانی پڑی، کیونکہ ابن مسلمہ کے رشتہ داروں اور اراکین دربار اشبیلیہ خود اس بات کے خواہاں تھے کہ اشبیلیہ عبد الرحمن ثالث کے حدود سلطنت میں براہ راست شامل ہو جائے۔ دربار اشبیلیہ کے مشہور سرداروں میں ایک شخص اسحاق بن محمد تھا، جو اشبیلیہ کے فتح ہونے کے بعد قرطبہ میں چلا آیا تھا۔ اسے عبد الرحمن ثالث نے قابل پا کر اپنا وزیر بنا لیا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے بیٹے احمد بن اسحاق کو وزارت کا عہدہ عطا کیا۔ اس طرح جب سلطان کے وقار و عظمت میں ترقی ہو گئی تو سلطان عبد الرحمن نے فوجیں آراستہ کر کے عمر بن حفصون کے استحصال کو ضروری سمجھا اور 304 ہجری میں اس طرف فوج کشی کی۔ عمر بن حفصون نے اس موقع پر عبیدین کی سلطنت سے امداد طلب کی۔ وہاں سے جو جہاز آئے ان کو سلطان عبد الرحمن نے اپنے جہازوں کے ذریعے ابن حفصون تک نہ پہنچنے دیا اور سمندر ہی میں سب کو گرفتار کر لیا۔ ابن حفصون پر مایوسی چھا گئی اور وہ جب پہاڑوں میں محصور ہو کر سخت مجبور ہو گیا تو اس نے یحییٰ بن اسحاق کے ذریعے اپنی درخواست سلطان کی خدمت میں پہنچوائی اور آئندہ مطیع و فرمان بردار رہنے کا اقرار کر کے صلح چاہی۔ سلطان نے اس کے تمام حاصل شدہ اور زرخیز علاقے پر قبضہ کر کے بہت تھوڑا سا پہاڑی علاقہ اس کے پاس چھوڑ دیا اور اس طرف سے مطمئن ہو کر قرطبہ کو واپس چلا گیا۔ عمر بن حفصون سے فارغ ہونے کے بعد ایک فوج اپنے وزیر اسحاق بن محمد کو دے کر مرثیہ اور بلنسیہ کی سرکوبی کو روانہ کیا۔ اسحاق بن محمد نے اس طرف کے باغیوں کو مطیع کر کے قرمونہ پر چڑھائی کر دی اور اس کو حبیب بن سوارہ کے قبضے سے نکال کر سلطانی مملکت میں شامل کر دیا۔ اسی سال سلطان کے آزاد کردہ غلام بدر نے لبلا پر چڑھائی کر کے وہاں کے باغی سردار عثمان بن نصر کو گرفتار کر کے قرطبہ کی جانب بھیج دیا۔ پھر 306 ہجری میں اسحاق بن محمد نے قلعہ سمرانہ کو فتح کر کے وہاں کے باغیوں کو مطیع اور فرمان بردار بنایا۔ سلطان کے خلاف ایک سازش۔ 308 ہجری میں محمد بن عبد الجبار بن سلطان محمد اور قاضی بن سلطان محمد نے سلطان عبد الرحمن ثالث کے خلاف ایک سازش کی اور تخت سلطنت حاصل کرنے کے لیے سلطان کے قتل کی تدبیروں میں مصروف ہوئے۔ اتفاقاً اس سازش کے شرکاء میں سے ایک شخص نے تمام حالات کی سلطان کو خبر کر دی۔ سلطان نے عجلت اور شتاب زدگی سے کام نہیں لیا، بلکہ اول خوب اچھی طرح سے تحقیق و تفتیش کے سلسلے کو جاری رکھا اور جب ان دونوں پر جرم ثابت ہو گیا تو دونوں کو قتل کرا دیا۔ چونکہ یہ دونوں مجرم ثابت ہو چکے تھے لہٰذا لوگوں نے اس سزا پر کسی بے چینی یا ناراضگی کا مطلق اظہار نہیں کیا۔ 309 ہجری میں قلعہ ترسوسی فتح ہوا اور اسی سال احمد بن اصغی ہمدانی نے جو قلعہ جامع پر قابض اور اطاعت سے منحرف تھا خود ہی اطاعت قبول کر کے اپنے بیٹے کو بطور یرغمال قرطبہ میں بھیج دیا۔ غرض چھوٹے چھوٹے سردار جو جا بجا خود مختار ہو گئی تھی ایک بعد دیگرے ایک ایک کر کے سب یا تو مطیع و فرمان بردار بنا دیے گئے یا مقتول ہوئے اور سلطنت قرطبہ کا رقبہ وسیع ہو کر وہ حالت جو سلطان عبداللہ کے زمانے میں تھی دور ہو گئی۔ یا یوں سمجھنا چاہیے کہ
جس قدر ملک 20 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں منقسم تھا وہ سب ایک اسلامی سلطنت کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ عیسائی مقبوضات کی تفصیل۔ اب عیسائی مقبوضات کا حال سنو۔ سب سے قریب جنوبی مشرقی ساحل کے متصل ایک پہاڑی علاقہ ابن حفصون کے قبضے میں تھا جو عیسائی ہو گیا تھا، اور اس کے رفیق سب عیسائی لوگ ہی باقی رہ گئے تھے۔ لہٰذا ایک عیسائی ریاست تھی جو ابن حفصون کی تجربہ کاری کے سبب ایک زبردست عیسائی طاقت سمجھی جاتی تھی، مگر اس سے صلح ہو گئی تھی۔ تلیتلا ایک نہایت مضبوط مقام تھا جس کا فتح کرنا آسان کام نہ تھا۔ یہاں سلطان عبداللہ کے زمانے میں خود مختار ریاست قائم ہو گئی تھی اور اس کا دربار سے کوئی رسمی تعلق باقی نہ رہا۔ یہ ریاست ملک اندلس کے وسط میں واقع تھی اور ایک زبردست عیسائی طاقت تھی۔ بارسلونا میں یہاں عرصہ دراز سے عیسائی حکومت قائم تھی۔ اربونیا میں بھی ایک مستقل عیسائی سلطنت قائم ہو چکی تھی۔ نوار اربونیا کے متعلق ہی ایک زبردست سلطنت فرانسیسیوں نے قائم کر لی تھی۔ ایسٹریاس کی ریاست اب ایک زبردست سلطنت کی شکل میں تبدیل ہو کر اندلس کے میدانوں میں دور دور تک پھیل گئی تھی، جس کے ماتحت جلیقیہ، لبون اور قسطلہ کی 3 زبردست عیسائی ریاستیں تھیں۔ ان کے علاوہ ساحل بحر ظلمات پر پرتگال کے علاقے میں کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں عیسائیوں نے قائم کر لیں جو ریاست جلیقیہ کے ماتحت سمجھی جاتی تھیں۔ یہ وہ عیسائی مقبوضات تھے جو جزیرہ نمائی اندلس کے حدود میں تھے۔ باقی جنوبی اور مشرقی فرانس اور مغربی فرانس اور شمالی فرانس کے عیسائی سلطنتیں ان کے علاوہ تھیں جو سلطنت اسلامیہ اندلس کے مخالفت پر کمر بستہ تھی۔ سلطنت اسلامیہ کی حدود کا ایک کونا جو شمال کی جانب نکلا ہوا تھا وہ صرف سرقستہ کا ضلع تھا جہاں مسلمان عامل حکمران تھا، مگر اس کے تعلقات عیسائیوں سے دوستانہ تھے اور اس لیے قابل اعتراض نہ تھی کہ سلطان عبداللہ اور الفانسو سوم شاہ ایسٹریاس سے دوستانہ صلح نامہ قائم ہو گیا تھا، جو اب تک قائم تھا اور اب تک کسی فریق نے اس کی خلاف ورزی میں اقدام نہیں کیا تھا۔ سلطان عبد الرحمن ثالث نے چند ہی سال میں تمام باغیوں سے فراغت حاصل کر کے تلیتلا پر فوج کشی کی۔ فوج کشی سے پہلے سلطان نے اہل تلیتلا کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہارے لیے اب مناسب یہی ہے کہ اطاعت و فرمان برداری سے انحراف نہ کرو اور ہوا خواہان سلطنت کے زمرے میں شامل ہو جاؤ۔ اہل تلیتلا نے اس پیغام سلطان کا سختی کے ساتھ انکاری جواب دیا اور جس قدر وہ مقابلے کے لیے تیاری کر سکتے تھے کر لی اور ارد گرد سے عیسائی فوجوں کو بلوا لیا۔ بارسلونا، نوارا اور ایسٹریاس سے امداد طلب کی۔ پادری لوگوں نے ہر جگہ عیسائیوں کو تلیتلا کے بچانے کے لیے جوش دلایا۔ آخر سلطان عبد الرحمن ثالث بڑی احتیاط اور معال اندیشی کے ساتھ تلیتلا کی جانب بڑھا۔ جنگ و پیکار اور معرکہ آرائیوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ قریباً سال بھر کی کوشش و کشمکش کے بعد سلطان نے تلیتلا کو فتح کر لیا۔ مفتوحین کے ساتھ نرمی اور عفو و درگزر کا برتاؤ کیا اور چند مہینے تلیتلا اور نواح میں رہ کر اور وہاں کے تمام ضروری انتظامات سے فارغ ہو کر قرطبہ کی جانب واپس آیا۔ فتح تلیتلا کا اثر عیسائی سلاطین پر یہ ہوا کہ انہوں نے اسلامی مقبوضات پر حملہ کر کے کئی شہروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ سلطان نے احمد بن اسحاق وزیر سلطنت کو فوج دے کر اس طرف روانہ کیا۔ اس نے ریاست لیون پر حملہ کیا اور عیسائیوں کو متعدد شکستیں دے کر پیچھے ہٹایا۔ آخر ایک لڑائی میں وزیر سلطنت احمد بن اسحاق شہید ہوا۔ سلطان نے اپنے خادم بدر کو بھیجا۔ بدر کے مقابلے پر ریاست نیوار اور لیون وغیرہ کی مفتوحہ فوجیں آئیں اور معرکہ کارزار کرم ہوا۔ بدر نے شکست دے کر سب کو بھگا دیا۔ اس کے بعد ہی سلطان عبد الرحمن ثالث خود فوج لے کر عیسائیوں کی بدعہدی اور سرکشی کی سزا دینے پہنچا اور فتح کرتا ہوا حدود فرانس میں داخل ہوا۔ نوارد اربونیا کی ریاستوں نے اظہار اطاعت کر کے سلطان کو واپس کیا اور سلطان کے واپس ہوتے ہی تمام شمالی عیسائیوں نے آپس میں مسلم کشی کے لیے اتحاد و اتفاق کے عہد کی تجدید کی۔ یہ 313 ہجری کے واقعات ہیں۔ ابھی سلطان عبد الرحمن بلاد شمالی ہی میں مصروف قتال تھا کہ اس کے پاس عمر بن حفصون کے مرنے کی خبر پہنچی۔ عمر بن حفصون اپنی تجربہ کاری اور ہوشیاری کے اعتبار سے بہت بڑا آدمی بن گیا تھا۔ اس کی طرف سے ہمیشہ خطرہ رہتا تھا۔ سلطان نے واپس قرطبہ میں پہنچ کر اس کی ریاست کو ضبط کرنا اور براہ راست مقبوضات سلطانی میں شامل کرنا مناسب نہ سمجھ کر عمر بن حفصون کے بیٹے جعفر کو والی ریاست بنا دیا۔
آخر 315 ہجری میں یہ ریاست معدوم ہو کر تمام علاقہ مقبوضات سلطانی میں شامل ہوا۔ ادھر سلطان عبد الرحمن ثالث اپنے آبائی ملک کو باغیوں کے قبضے سے واپس لینے میں کامیاب ہوا۔ ادھر شمال اور جنوب دونوں جانب اس لیے قدرتی طور پر بہتری کے سامان پیدا ہوئے۔ عبد الرحمن ثالث کو شمال کی جانب عیسائیوں کے حملے کا اندیشہ تھا، کیونکہ وہ بحر روم سے بحر ظلمات تک جزیرہ نما کے تمام شمالی حصے پر قابض و متصرف تھے، اور اب بجائے عباسیوں کے عبیدیین کی طرف سے ان کی ہمت افزائی ہو رہی تھی۔ ان کے دلوں پر مسلمانوں کی وہ ہیبت اب طاری نہ رہی تھی جو طارق و موسیٰ کی آمد کے وقت طاری ہوئی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اب پہلے کی طرح بہادر و باہمت نہ رہے تھے، اور عیسائیوں نے بہت کچھ بہادری اور جفاکشی میں ترقی کر لی تھی، لہٰذا شمالی خطرہ نہ تھا، اور جنوب کی جانب عبیدیین کی طاقت بہت زبردست ہو گئی تھی، اور وہ براعظم افریقہ کے شمالی حصے پر مستولی ہو کر مراکش کی حکومت ادریسیہ کا نام و نشان کم کرنی اور اندلس کی فتح کا عزم رکھتے تھے۔ سلطان عبد الرحمن ثالث کو بیک وقت دونوں جانب سے اطمینان حاصل ہو گیا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ الفونسو سوم بادشاہ ایسٹریاس نے اپنی سلطنت کو اپنی اولاد میں اس طرح تقسیم کیا تھا کہ لیون کا علاقہ غریسا کو دیا، جلیقیہ کی حکومت اردولی کے حصے میں آئی، اور ایویڈو کا علاقہ فرویلا کو دیا گیا۔ غرسیہ کی شادی شاہ نوار کی بیٹی سے ہوئی تھی، اس لیے ریاست نوار کو لیون کی ریاست سے خصوصی تعلق تھا۔ چنانچہ لیون اور نوار کے ریاستوں نے مل کر کئی مرتبہ مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ 3 سال حکومت کرنے کے بعد غرسیہ 316 ہجری میں فوت ہوا۔ اس کے بعد شانجہ ریاست لیون کا فرما رواں ہوا، مگر اردولی حاکم جلیقیہ نے اپنے بھتیجے شانجہ کو بے دخل کر کے خود ریاست لیون کو بھی اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ ادھر بادشاہ نوار کا بھی انتقال ہوا تو شانجہ بھاگ کر اپنی ننیال میں چلا گیا، وہاں اس کی نانی حکمران نیوار تھی۔ ادھر قسطلہ کی ریاست نے بادشاہ جلیقیہ لیون کی فرمانبرداری سے آزادانہ خود مختار ہونے کی کوشش شروع کی، اور فرڈیننڈ حاکم قسطلہ اپنی خود مختاری کی تدابیر میں مصروف ہوا۔ غرض ان عیسائی فرمان برداروں کے اندر کچھ ایسے خرخشے اور اندرونی جھگڑے پیدا ہوئے کہ وہ کئی سال تک اسلامی علاقے کی طرف متوجہ نہیں ہو سکے۔ سلطان عبد الرحمن ثالث نے عیسائیوں کے ان خانہ جنگی نزاعات کی خبر سن کر عقل مندی اور ہوشیاری کی راہ سے اس طرف مطلق کوئی فوج نہیں بھیجی، اور موقع دیا کہ وہ آپس میں ہی لڑ بھیڑ کر اپنے معاملات کو طے کر لیں۔ اگر ان ایام میں سلطان عبد الرحمن شمال کی جانب فوج کشی کرتا تو یقیناً عیسائیوں کے اندر فوراً اتفاق و اتحاد ہو جاتا، اور ان کی آپس کی لڑائیاں ایک لخت بند ہو جاتی۔ مراکش پر قبضہ۔ اسی فرصت میں جنوب کی جانب سے یہ خوشخبری پہنچی کہ عبیدیین جو مراکش کے خاندان ادریسیہ کو مٹا کر تمام ملک مراکش پر قابض و متصرف ہونا چاہتے تھے، ان کے مقابلے سے تنگ آ کر ابراہیم بن محمد ادریسی بجائے اس کے کہ عبیدیین کی فرمانبرداری اور اطاعت قبول کرے، سلطان عبد الرحمن ثالث کی اطاعت اختیار کرنا چاہا۔ اب تک دربار قرطبہ اور حکومت مراکش کے تعلقات دوستانہ اور ہمسرانہ نہ تھے۔ سلطان عبد الرحمن نے ان کو ایک تائید غیبی سمجھ کر فوراً اپنی فوج جہازوں میں سوار کرا کر ساحل مراکش میں اتار دی۔ مراکش ان دنوں کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں منقسم تھا۔ مراکش کے ہر ایک رئیس نے سلطان عبد الرحمن کی سیادت کو قبول و تسلیم کر کے اپنے اپنے ایلچی معاد تحفہ اور ہدایہ قرطبہ میں بھیجے، اور بعض رؤسا خود ہی حاضر قرطبہ ہو گئے۔ سلطان عبد الرحمن کی فوجوں نے عبیدیین کی فوجوں کو مار بھگا دیا، اور اپنی طرف سے سند امارت دے کر وہاں کے رئیسوں کو مامور کیا۔ اس طرح ملک مراکش بھی دربار قرطبہ کا ایک صوبہ بن گیا۔ جس زمانے میں سلطان عبد الرحمن مراکش کی جانب متوجہ ہوا، اس زمانے میں شمالی عیسائیوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہ تھا، کیونکہ وہ اپنے خانہ جنگی جھگڑوں میں مبتلا تھے۔ عبیدیین کا خطرہ بالکل جاتا رہا، کیونکہ ملک مراکش اب سلطان عبد الرحمن کے قبضے میں آ گیا، اور اندلس کا ملک بہت محفوظ ہو گیا۔ گورنر سرقسطہ کی بغاوت۔ 322 ہجری عیسائی سلاطین کے اندرونی جھگڑے ختم ہو گئے، اور اسی زمانے میں سلطان عبد الرحمن مراکش کو اپنی حدود سلطنت میں شامل کرنے سے فارغ ہو چکا تھا۔ اب عیسائیوں نے محمد بن ہشام گورنر سرقسطہ کو بغاوت پر آمادہ کر کے اس کی حمایت کا پختہ وعدہ کیا، اور برسلونا سے لے کر جلیقیہ تک کا تمام علاقہ
سلطان عبد الرحمن کے مقابلے پر آمادہ اور مستعد ہو گیا۔ سرخستہ کے مسلمان عامل کی بغاوت کو کامیاب بنانے اور اس کی حمایت پر سب کے آمادہ ہو جانے کا سبب یہ تھا کہ مراکش کے شامل اندلس ہو جانے کی خبر نے عیسائیوں کو ایک بیدار کر دیا، اور انہوں نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے صوبہ سرخستہ کے عامل کو، جو نسبتاً قرطبہ سے دور اور عیسائی مقبوضات کے جوار میں تھا، باغی بنانے اور بغاوتوں پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تاکہ عبد الرحمن کی طاقت مقابلے میں کمزور ثابت ہو۔ عبد الرحمن عامل سرخستہ کی بغاوت کا حال سن کر اس کی سزا دہی کے لیے شمال کی جانب متوجہ ہوا تو تمام عیسائی افواج کو مستعد و پیکار پایا۔ مقام وحشمہ پر سخت خون ریز و فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ محمد بن ہشام گرفتار ہوا اور عیسائی افواج اپنے اپنے علاقوں کی جانب فرار ہوئی۔ اس کے بعد سلطان عبد الرحمن نے ہر ایک عیسائی ریاست پر الگ الگ حملہ کر کے ہر ایک کو شکست دے کر مغلوب و مجبور کیا۔ سب نے اطاعت و فرما برداری کا اقرار کیا۔ نوار کی ملکہ نے سخت مقابلے کے بعد شکست یاب ہو کر اظہار اطاعت کیا اور اپنے نواسے کو تخت نوار پر بٹھا کر خود اس کی سرپرستی اور نگرانی اپنے ہاتھ میں رکھی۔ عیسائیوں کو تنبیہ اور محمد ہاشم کی سرکوبی سے فارغ ہو کر اور سرخستہ میں امیہ بن اسحاق کو گورنر مقرر کر کے سلطان عبد الرحمن قرطبہ واپس آیا۔ جنگ خندق 327 ہجری کے ابتدائی مہینوں میں امیہ بن اسحاق کے کسی بھائی سے غداری اور سازش کا جرم سرزد ہوا، جس کی سزا میں اسے سلطان نے قتل کرا دیا تھا۔ امیہ بن اسحاق گورنر سرخستہ نے جب اپنے بھائی کے قتل کیے جانے کا حال سنا تو سخت صدمہ ہوا۔ عیسائی سلاطین نے اس موقع کو غنیمت جان کر امیہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور اسے بڑے آسانی سے بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ جلیقیہ کا عیسائی بادشاہ ان دنوں رزمیر نامی بڑا ہوشیار اور تجربہ کار شخص تھا۔ امیہ باغی ہو کر اور سرخستہ کی فوج اور خزانہ جس قدر ہمراہ لے جا سکتا تھا ہمراہ لے کر رزمیر کے پاس پہنچا، جو مقام صورہ دارالسلطنت جلیقیہ میں چلا گیا تھا، اور اسی جگہ نوارد، لیون اور قسطلہ وغیرہ کی فوجیں بھی آ کر فراہم ہونے لگیں۔ بارسلونا اور ترکوفہ تک کی فوجیں بھی یہاں پہنچ گئی تھیں۔ فرانس سے بھی عیسائی مجاہدین اس طرف آ کر فراہم ہونے لگے تھے۔ اندلس میں عیسائی طاقت کا یہ سب سے بڑا مظاہرہ تھا، جس میں ایک مسلمان گورنر بھی مع اپنی زبردست طاقت کے شامل اور انتہائی جوش کے ساتھ سلطان عبد الرحمن کو شکست دینے اور نقصان پہنچانے پر آمادہ تھا۔ اس مسلمان گورنر نے عیسائیوں کو بڑی بڑی قیمتی معلومات بہم پہنچائیں اور نہایت مفید و معقول مشورے دیے۔ امیہ بن اسحاق کی موجودگی عیسائیوں کے لیے بے حد ہمت افزائی اور جرأت کا موجب تھی۔ ادھر سلطان عبد الرحمن نے جب اس فساد عظیم کا حال سنا تو اس نے فوراً اعلان جہاد کر دیا۔ باقاعدہ فوج کے علاوہ بہت سے رضاکار اور غیر مفازی لوگ بھی شوق شہادت میں آ کر شریک لشکر ہو گئے تھے۔ اس لشکر کی تعداد 50,000 سے زیادہ تھی، جس کو ہمراہ لے کر سلطان عبد الرحمن نے قرطبہ سے شمال کی جانب کوچ کیا تھا، مگر ان 50,000 سے زیادہ آدمیوں میں بڑا حصہ ان لوگوں کا تھا جو تجربے کار نہ تھی۔ جون جون سلطانی فوج شمال کی جانب بڑھتی گئی، عیسائی فوجیں سمٹ کر سمورہ میں جمع ہوتی گئیں۔ عیسائیوں کو اپنی تعداد اور قوت کی زیادتی کے علاوہ ایک یہ مضبوطی حاصل تھی کہ سمورہ کے گرد 7 مضبوط دیواریں شہر پناہ کی تھیں، اور ہر دیوار کے بعد ایک نہایت عمیق خندق کھدی ہوئی تھی۔ ان کا سپہ سالار اعظم رزمیر تھا اور امیہ بن اسحاق ان کا مشیر اور معاون تھا۔ اسلامی فوج نے جا کر معرکہ کارزار گرم کیا۔ عیسائی لشکر نے میدان میں نکل کر مقابلہ کیا۔ ہر ایک میدانی جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی اور عیسائیوں کو پسپا ہونا پڑا۔ کئی روز کی معرکہ آرائی کے بعد عیسائی لشکر سمورہ کی شہر پناہ میں محصور ہو گیا۔ 30 شوال 327 ہجری کو مسلمان سخت حملہ کر کے 2 دیواروں کے اندر گھس گئے۔ تیسری دیوار کو بھی انہوں نے فتح کیا، لیکن اس دیوار کے اندر پہنچتے ہی عیسائیوں کے لشکر نے جو کمین گاہوں میں پوشیدہ تھا نکل کر ہر طرف سے حملہ شروع کر دیا، اور مسلمانوں کی بڑی تعداد بوجہ اس کے کہ نہ آگے بڑھ سکتی تھی نہ پیچھے ہٹ سکتی تھی، خندق میں گر کر ڈوب گئی۔ غرض مسلمان ایسے تنگ مقام میں اور ایسی بری طرح پھنسے کہ صرف 48 آدمی زندہ بچ کر باہر نکل سکے، اور اپنے بادشاہ عبد الرحمن ثالث کو جو 50واں شخص تھا بمشکل اس سرغنہ سے بچا کر نکال لائے۔ باقی سب کے سب سمورہ کی خندق میں شہید ہو گئے۔
ان 50 آدمیوں کے تعاقب میں رزمیر نے ایک رسالہ بھیجنا چاہا تو امیہ بن اسحاق نے اس کو یہ کہہ کر روک دیا کہ بہت زیادہ ممکن ہے کہ اسلامی لشکر کی کوئی بڑی تعداد باہر جھاڑیوں میں چھپی ہوئی موجود ہو اور وہ ہر طرف سے گھیر کر اپنے لشکر کو تباہ کر دے۔ غرض عبد الرحمن ثالث کو بڑی ناکامی ہوئی، اور جب سے مسلمانوں نے اندلس کی سرزمین پر قدم رکھا آج تک کسی معرکے میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد شہید نہیں ہوئی تھی۔ یہ لڑائی یوم الخندق یا جنگ خندق کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس لڑائی کے بعد امیہ بن اسحاق کو 50,000 مسلمانوں کی لاشیں دے کر اپنی بدعمالی پر غور کرنے کا موقع ملا، اور اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی کہ تو نے مسلمانوں کا اس قدر کشت و خون کرا کر بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ چنانچہ اس نے سلطان کے پاس ایک درخواست بھیج کر اپنی خطا کی معافی چاہی اور عیسائیوں کا ساتھ چھوڑ کر چلا آیا۔ سلطان عبد الرحمن نے قرطبہ میں واپس آ کر زبردست فوجیں عیسائی ممالک کی طرف بھیجیں۔ ان اسلامی فوجوں نے پہنچ کر ہر جگہ عیسائیوں کو شکست فاش دی اور ان کو جنگ خندق کی فتح عظیم سے فائدے اٹھانے کا مطلق موقع نہ دیا، یہاں تک کہ حدود فرانس تک فاتحانہ پہنچ کر اور بہت کچھ مال غنیمت لے کر واپس آئیں۔ خلافت عباسیہ میں انقلاب۔ اسی سال یعنی 327 ہجری میں سلطان کے پاس عباسی خلیفہ مقتدر کے مقتول ہونے، خلافت عباسی کے برائے نام باقی رہنے اور عبیدین کے دعوی خلافت کی خبریں پہنچیں۔ سلطان عبد الرحمن ثالث نے یہ دیکھ کر کہ اب خاندان عباسیہ کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہا اور عبیدین سے اندلس کے مسلمانوں کو بوجہ ان کے شیعہ ہونے کی کوئی ہمدردی نہیں ہے، مناسب سمجھا کہ امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین کا خطاب اختیار کرے۔ چنانچہ اس نے اپنے امیر المؤمنین ہونے کا اعلان کیا اور ناصر الدین اللہ کا لقب اختیار کیا۔ اس خطاب اور لقب کی کسی نے مخالفت نہیں کی، اور حقیقت بھی یہ تھی کہ اس زمانے میں وہی عالم اسلام کے اندر سب سے زیادہ خلیفۃ المسلمین کہلائے جانے کا مستحق بھی تھا۔ اس کے بعد امیر المؤمنین عبد الرحمن نے قرطبہ کی رونق و شان بڑھانے اور خوبصورت عمارتیں بنانے کی طرف توجہ مبذول کی، اور 8-10 سال تک برابر ہر سال شمال کی عیسائی ریاستوں کی سرکوبی کے لیے افواج بھیجتا رہا۔ عیسائیوں کو اس قدر مجبور و مغلوب کیا گیا کہ ہر ایک نے اظہار عجز و انکساری کو اپنی حفاظت کا ذریعہ بنایا، اور شمالی عیسائیوں کی سرکوبی اور بغاوت کا خطرہ بالکل جاتا رہا۔ اندلس کے واقعات جو اب تک بیان ہو چکے ہیں، ان کے مطالعے سے خلیفہ عبد الرحمن کی یہ غلطی بالکل صاف نظر آتی ہے کہ اس نے باوجود اس کے کہ ان شمالی ریاستوں کے حالات دیکھے سنے تھے، مگر پھر بھی موقع پا کر ان کے وجود کو بکلی متصل نہ کرنا چاہا اور ان کو اپنا مغلوب دیکھ کر باقی رہنے دیا۔ خلیفہ عبد الرحمن 330 ہجری کے بعد بڑی آسانی سے ان تمام عیسائی ریاستوں کو جو مسلمانوں کے مفتوحہ ملک میں مسلمانوں کی غفلت کے سبب پیدا ہو گئی تھیں، ایک ایک کر کے مٹا سکتا اور اپنے مسلمان عامل مقرر کر سکتا تھا، لیکن اس نے بھی جزیرہ نما کے اندر اس عیسائی ریاستوں کے وجود کو باقی رکھا، جس کا نتیجہ مسلمانوں کے لیے سخت مضر ثابت ہوا۔ اس زمانے میں غالباً یہ تصور بھی نہ ہو سکتا ہوگا کہ کسی دن مسلمانوں کی اولاد ضعیف و ناتواں ہو جاوے کہ یہ عیسائی نواب جو آج فرما برداری کا اقرار کر رہے ہیں اندلس سے اسلام کا نام و نشان مٹا سکیں گے۔ امیر المؤمنین بننے کے بعد عبد الرحمن ثالث نے دارالخلافہ قرطبہ سے باہر قدم نہیں رکھا، اور جب کبھی ضرورت ہوئی اپنے سرداروں کو فوجیں دے کر لڑائی پر بھیجا۔ بحری اور بری قوتوں میں اضافہ۔ 328 ہجری سے بحیثیت خلیفہ ناصر کے لیے اطمینان و فراغت کا زمانہ شروع ہوا۔ کوئی پریشان کرنے والی بات بظاہر باقی نہ تھی۔ اسی فرصت میں خلیفہ ناصر الدین یعنی عبد الرحمن ثالث نے بحری قوت کے بڑھانے اور ساتھ ہی بری فوجوں کے باترتیب بنانے کی طرف توجہ کی۔ بہت سے جنگی جہاز بنوائے گئے اور اندلس کا بیڑا اس زمانے کے تمام جنگی بیڑوں سے طاقتور ہو گیا۔ بحر روم پر خلیفہ ناصر کی سیادت مسلم ہو گئی۔ خلیفہ نے قدیمی شاہی محل کے متصل ایک عظیم الشان قصر دارالروضہ کے نام سے تعمیر کرایا۔ مسجد قرطبہ کی زیب و زینت اور وسعت میں اضافہ کیا گیا۔ علمی مجالس اور مذاکرات علمیہ کا سلسلہ جاری ہوا۔ تجارتوں میں سہولتیں پیدا ہوئیں اور اندلس کے تاجر دور دراز مقامات تک مال تجارت لے کر پہنچنے لگے۔ خلیفہ عبد الرحمن کی عالمگیر عظمت۔ خلیفہ عبد الرحمن ناصر کی خدمت و شہرت نے بہت جلد دنیا کا محاصرہ کر لیا۔ 336 ہجری میں قسطنطین بن علیون شہنشاہ قسطنطنیہ نے اپنے سفیر نہایت شاندار اور قیمتی تحائف کے ساتھ
خلیفہ ناصر کی خدمت میں قرطبہ کی طرف روانہ کیے۔ قسطنطین نے ان شاندار تحائف کو بھیج کر ایک طرف اپنی شان و عظمت اور مال و دولت کی نمائش کرنی چاہی تھی، اور دوسری طرف خلیفہ ناصر کی دوستی سے فائدہ اٹھانے کا خواہاں تھا۔ خلیفہ ناصر نے اس سفارت کے قریب پہنچنے کا حال سن کر شہر قرطبہ کی آراستگی کا حکم دیا۔ فوجیں زرق برق وردیوں میں دو رویہ ایستادہ ہو گئیں۔ دروازوں اور دیواروں پر زردوزی کے پردے، ریشمی نمگیرے، خوبصورت قاناتیں اور انواع و اقسام کی زینت اور صنعت کاری دیکھ کر قسطنطنیہ کے ایلچی حیران و ششدر رہ گئے اور اپنے لائے ہوئے ہدیوں کو حقیر دیکھنے لگے۔ سنگ مرمر کے خوبصورت ستونوں اور پچیکاری کے سنگین اور رنگین فرشوں پر سے گزرتے ہوئے یہ ایلچی دربار کے ایوان عالیشان میں پہنچے، جہاں خلیفہ ناصر تخت خلافت پر جلوہ فگن اور عمرہ اور وزراء اور شعراء اور سرداران فوج اپنے اپنے قرینے اور مرتبے پر ایستادہ تھے۔ ان سفیروں پر یہ پرہیبت و عظیم الشان نظارہ دے کر عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ بہرحال وہ سنبھلے اور نہایت ادب و تپاک سے کورنش بجا لائے اور تخت کے قریب جا کر اپنے بادشاہ کا خط پیش کر دیا۔ ایک آسمانی رنگ کا غلاف تھا جس پر سونے کے حروف سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس غلاف کے اندر ایک صندوقچہ تھا جو نہایت خوبصورت اور مرصع تھا۔ اس صندوقچے پر ایک سونے کی مہر لگی ہوئی تھی جس کا وزن 4 مشقال تھا۔ اس مہر کے ایک طرف مسیح کی اور دوسری طرف شاہ قسطنطین کی تصویر کندہ تھی۔ اس صندوقچے کے اندر ایک اور صندوقچہ بلور کا تھا جس پر طلائی اور نقری مینار کار بیل بوٹے منقوش تھے۔ اس کے اندر ایک نہایت خوبصورت ریشمی لفافہ تھا جس کے اندر نہایت خوبصورت آسمانی رنگ کی جھلی پر طلائی حروف میں لکھا ہوا خط رکھا تھا۔ عنوان خط میں خلیفہ عبد الرحمن ناصر الدین اللہ کو نہایت شاندار القاب کے ساتھ مخاطب کیا گیا تھا۔ خلیفہ نے خط کو پڑھوا کر سنا، اس کے بعد محمد بن عبد البر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ حسب حال تقریر کریں۔ ان فقی صاحب کو برجستہ تقریر کرنے میں خاص ملکہ حاصل تھا، مگر اس وقت اس دربار کی عظمت اور مجلس کے رعب کا یہ عالم تھا کہ فقی مذکور کھڑے ہوئے اور چند الفاظ ادا کرنے کے بعد بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ان کے بعد ابو اعلیٰ اسماعیل بن قاسم کھڑے ہوئے اور حمد و نعت کے بعد کوئی لفظ منہ سے نہ نکال سکے۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ فکر و اندیشے میں مستغرق ہیں۔ یہ رنگ دیکھ کر منظر بن سعید جو معمولی درجے کے علماء میں شامل تھے وہ کھڑے ہوئے اور بلا تعامل تقریر شروع کر دی۔ یہ تقریر اس قدر لطیف و پرجوش اور حسب موقع تھی کہ بے اختیار تحسین و آفرین کی صدائیں بلند ہوئیں۔ خلیفہ نے اس خدمت کے صلے میں منظر بن سعید کو قاضی القضات کے عہدے پر مامور کر دیا۔ معمولی مراسم کے بعد دربار برخاست ہوا۔ سفیروں کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ ٹہرایا گیا اور بڑی شاندار مہمانی کی گئی۔ چند روز کے بعد قسطنطنیہ کی سفارت کو واپسی دے دی گئی اور اس کے ساتھ ہی خلیفہ نے حشام بن حذیل کو اپنی طرف سے بطور سفیر شاہ قسطنطین کے پاس روانہ کیا اور اسے ہدایت کر دی کہ قسطنطین سے ایک دوستانہ معاہدہ لکھوائیں۔ چنانچہ حشام بن حذیل کامیابی کے ساتھ 338 ہجری میں شاہ قسطنطنیہ سے ایک دوستانہ عہد نامہ لکھوا کر واپس قرطبہ میں آیا۔ اس کے بعد بادشاہ اٹلی، بادشاہ جرمن، بادشاہ فرانس، بادشاہ صقالیہ کے سفیر ایک کے بعد دیگرے دربار قرطبہ میں حاضر ہوئے اور اپنے اپنے بادشاہوں کی طرف سے اظہار عقیدت بجا لائے اور محبت و ہمدردی کے تعلقات پیدا کرنے کی درخواست کی، اور ہر ایک بادشاہ نے خلیفہ عبد الرحمن ناصر کی چشم عنایت اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے منت و سماجت اور خوشامد میں کوتاہی نہیں کی۔ یورپ کا ہر ایک بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ خلیفہ عبد الرحمن میرا حامی، میرا مددگار بن جائے تاکہ میں دشمنوں کے حملوں سے محفوظ ہو جاؤں۔ خلیفہ عبد الرحمن نے اپنے بیٹے حکم کو اپنا ولی عہد بنایا تھا۔ دوسرا بیٹا عبداللہ نماز و روزے کی طرف زیادہ مائل اور الزاہد کے نام سے مشہور تھا۔ عبداللہ کو قرطبہ کے ایک فقی نے جن کا نام عبد الباری تھا بہکایا اور حکومت کی تما دلا کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ خلیفہ عبد الرحمن اور حکم کو قتل کرنے کی ایک زبردست کوشش کی جائے۔ چنانچہ فقی عبد الباری اور عبداللہ نے مل کر خلیفہ اور ولی عہد کے قتل کرنے کی تیاری کی۔ اس سازش میں اور لوگوں کو بھی شریک کیا گیا۔ 10 ذی الحجہ 329 ہجری یعنی بروز عید الاضحیٰ اس سازش کا انکشاف ہو گیا اور خلیفہ مع ولی عہد قتل ہوتے ہوتے بچ گئے۔ خلیفہ نے اپنے بیٹے عبداللہ اور فقی عبد الباری دونوں کو گرفتار کر کے جیل خانے بھجوا دیا۔ پھر اسی روز اول اپنے بیٹے عبداللہ کو جیل خانے سے نکال کر قتل کرایا۔
فقی صاحب نے جب عبداللہ کے قتل ہونے کا حال سنا تو خود ہی جیل خانے میں خودکشی کر کے ہلاک ہو گئے۔ 342 ہجری میں رزمیر بادشاہ جلیقیہ کے فوت ہونے پر اس کا بیٹا اردونی چہرم تخت نشین ہوا اور خلیفہ عبد الرحمن ناصر کی خدمت میں سفیر بھیج کر اپنی حکومت اور باپ کی جانشینی کی اجازت چاہی۔ خلیفہ نے اس تخت نشینی کو منظور کر کے اجازت نامہ بھیج دیا۔ 345 ہجری میں فرڈیننڈ سردار قسطلہ نے اردونی چہرم کو اپنا سفارشی بنا کر خلیفہ کی خدمت میں اپنی مستقل ریاست و حکومت کے تسلیم کیے جانے کی درخواست بھیجی۔ خلیفہ نے فرڈیننڈ کی اس درخواست کو منظور کر لیا اور اسے ریاست قسطلہ کا مستقل حاکم و فرما رواں بنا دیا۔ فرڈیننڈ اب تک ریاست جلیقیہ یعنی رزمیر کا ماتحت سمجھا جاتا تھا، لیکن چونکہ اردنی چہرم کو تخت نشین کرانے میں فرڈیننڈ نے خاص طور پر خدمات انجام دی تھیں، اس لیے اردونی چہرم نے سفارش کر کے اس کو بھی مستقل فرما رواں بنا دیا اور خود مختار رئیس لیون پر قابض ہو چکا تھا اور کئی برس سے ریاست لیون جلیقیہ سے جدا ہو کر شانجہ کے تصرف میں تھا اور ریاست نوار میں اس کی نانی طوطا حکمران تھی اور نواسا شانجہ موٹاپے میں مبتلا ہو کر اس قدر موٹا ہو گیا تھا کہ گھوڑے پر چڑھنا تو بڑی بات ہے، پیدل بھی 2 قدم نہیں چل سکتا تھا۔ 446 ہجری میں فرڈیننڈ اور اردونی چہرم نے مل کر شانجہ کو ریاست لیون سے بے دخل کر دیا۔ شانجہ اپنی نانی طوطا کے پاس ریاست نوار میں چلا گیا۔ ریاست نوار میں شانجہ کا ایک ماموں بادشاہ تھا، مگر عنان حکومت ان کی نانی ہی کے ہاتھ میں تھی، جو قابلیت و تجربے کاری کی وجہ سے اپنے بیٹے شاہ نوار کی سرپرست اور اتالیق بھی تھی۔ ملکہ طوطا نے خلیفہ کی خدمت میں بہت سے تحفے اور ہدیے بھیج کر اور یہ درخواست بھیجی کہ خلیفہ شانجہ کا ملک اردونی اسے واپس دلا دے اور ایک طبیب قرطبہ سے بھیج دے جو شانجہ کے مرض کا علاج کرے۔ اس پر خلیفہ نے ایک شاہی طبیب کو نوار کی طرف روانہ کر دیا اور ملک کے واپس دلانے کا مسئلہ غور و تامل کے لیے دوسرے وقت پر ٹال دیا۔ طبیب کے علاج سے شانجہ کو آرام ہو گیا اور اس کی پہلی چستی اور چالاکی پھر واپس آ گئی۔ دربار خلافت میں 3 عیسائی بادشاہ بحیثیت فریادی۔ اس کے بعد 447 ہجری میں ملکہ طوطا نے یہی مناسب سمجھا کہ میں خود خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض معروض ہوں۔ چنانچہ وہ اپنے بیٹے شاہ نوار اور اپنے نواسے شاہ لیون کو لے کر قرطبہ کی جانب روانہ ہوئی۔ گویا 3 عیسائی بادشاہ حدود فرانس سے خلیفہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ ایک نہایت جاذب توجہ نظارہ تھا۔ راستے کے جن جن شہروں یا قصبوں میں یہ لوگ قیام کرتے تھے، لوگ ان کے دیکھنے کو جمع ہو جاتے کہ کئی بادشاہ فریادی بن کر دربار قرطبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ قرطبہ کے قریب پہنچے تو ان کا نہایت شاندار استقبال کیا گیا۔ دربار میں خلیفہ کے سامنے حاضر ہوئے تو دربار کی شان اور خلیفہ کے روب و جلال نے ان کو مبہوت اور سربسجود کر دیا۔ خلیفہ نے ان کی دلدہی اور تشفیع کی اور ان لوگوں کی اتنی دور چل کر آنے اور فریاد کرنے کا یہ اثر ہوا کہ خلیفہ نے ان کے ساتھ اپنے فوجی دستوں کو روانہ کر دیا کہ ریاست لیون اور جلیقیہ کی حکومت شانجہ کو دلا دیں۔ چنانچہ امیر المؤمنین عبد الرحمن ثالث کی فوجوں نے اردونی چہرم کو بے دخل کر کے شانجہ کو جلیقیہ اور لیون کا بادشاہ بنا دیا اور اردونی بھاگ کر قسطلہ میں فرڈیننڈ کے پاس چلا گیا اور سلطانی فوجوں نے اس سے زیادہ تعرض نہیں کیا۔ اردونی کے انجام کو دیکھ کر شاہ برسلونہ اور رئیس ترکونا نے اپنے سفیر دربار قرطبہ میں بھیج کر التجا کی کہ ہم دربار خلافت کے غلام ہیں اور اپنی اپنی ریاست کو عطیہ سلطانی سمجھتے ہیں۔ اطاعت و فرما برداری کے شرائط بجا لانے میں مطلق انکار و تعامل نہیں ہے، لہٰذا ہم کو ہماری ریاستوں کی سندیں پھر عطا ہوں اور ہمارے اظہار اطاعت کی تجدید کو شرف قبولیت عطا فرمایا جائے۔ خلیفہ ناصر نے ان عیسائی بادشاہوں کے نام اپنی رضامندی اور خوشنودی کے احکام روانہ کر کے ان کو مطمئن کر دیا۔ اہل علم و فن کی قدر افزائی۔ خلیفہ عبد الرحمن ثالث نے جہاں کہیں بھی کسی علم و فن کے باکمال یا سائنٹسٹ کا نام سنا، اسے بلوایا اور بڑی قدردانی کے ساتھ پیش آیا۔ اس کی قدردانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ بغداد، قسطنطنیہ، قاہرہ، قیروان، دمشق، مدینہ، مکہ، یمن، ایران اور خراسان تک سے باکمال لوگ کھینچ کھینچ کر قرطبہ جمع ہو گئے۔ ان باکمالوں میں ہر علم و فن اور ہر ملت و مذہب کے لوگ شامل تھے اور دربار خلافت سے سب کی عزت افزائی اور تربیت و پرورش ہوتی تھی۔ تعمیری ذوق۔
خلیفہ عبد الرحمن کو سلاطین اندلس میں وہی مرتبہ حاصل تھا جو ہندوستان کے شاہان مغلیہ میں شاہ جہاں کو تھا۔ مسجد قرطبہ کی تعمیر کا کام عبد الرحمن اول کے زمانے میں شروع ہو کر اس کے بیٹے ہشام کے زمانے میں ختم ہو چکا تھا، مگر اس کے بعد بھی ہر ایک فرمانروائے اندلس نے اس مسجد کی شان و شوکت اور زینت کے بڑھانے میں ہمیشہ خزانوں کا منہ کھلا رکھا۔ خلیفہ عبد الرحمن ثالث نے بھی اس مسجد کی تعمیر و تکمیل میں 40 اور 50 لاکھ کے درمیان روپیہ خرچ کیا۔ اس مسجد کی لمبائی شرق سے غرب تک 500 فیٹ تھی۔ اس کی خوبصورت محرابیں 1417 سنگ مرمر کے ستونوں پر قائم تھیں۔ محراب کے قریب ایک بلند ممبر خالص ہاتھی دانت اور 36,000 مختلف رنگ اور وضع کی لکڑی کے ٹکڑوں سے بنا ہوا اور ہر قسم کے جواہرات سے جڑا ہوا رکھا تھا۔ یہ ممبر 7 برس کے عرصے میں تیار ہوا تھا۔ خلیفہ عبد الرحمن نے اس مسجد کے قدیم میناروں کو گرا کر ایک نیا مینار 108 فٹ بلند تیار کروایا تھا، جس میں چڑھنے اور اترنے کے 2 زینے میں 107 سیڑھیاں تھیں۔ اس مسجد میں چھوٹے بڑے 10,000 جھاڑ روشنی کے جلا رکھے تھے، جن میں 3 سب سے بڑے جھاڑ خالص چاندی کے اور باقی پیتل کے تھے۔ بڑے بڑے جھاڑوں میں 1480 پیالے روشن ہوتے تھے اور ان 3 چاندی کے جھاڑوں میں 36 سیر تیل جلا کرتا تھا۔ 300 ملازم اور خدام اس مسجد کے لیے متعین تھے۔ خلیفہ عبد الرحمن نے اپنی عیسائی بیوی زہرا کے لیے قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر جبل العروس کے پرفضا دامن میں ایک رفیع الشان قصر تیار کروایا۔ یہ اس قدر وسیع عمارت تھی کہ اس کو بجائے قصر الزہرا کے مدینہ الزہرا کہتے تھے۔ اس قصر کی وسعت کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کے احاطے کی دیواروں میں 15,000 بلند اور شاندار دروازے تھے۔ یہ قصر ہمارے زمانے کے موجودہ رائج الوقت سکے کے اعتبار سے 20 کروڑ 50 لاکھ روپے کی لاگت میں بن کر تیار ہوا تھا، لیکن اگر اس زمانے کی روپے کی ارزانی اور ضروریات کی زندگی کی گرانی کا لحاظ کیا جائے تو قصر الزہرا کی لاگت ہم کو 1 ارب روپے سے کم نہیں بتلانی چاہیے۔ اس قصر کا طول 4 میل اور عرض قریباً 3 میل تھا۔ 350 ہجری میں 25 سال کے اندر ختم ہوئی۔ 10,000 معمار، 4,000 اونٹ اور خچروں سے روزانہ اس کے بنانے میں کام لیا جاتا تھا۔ یہ قصر 4,316 برجوں اور ستونوں پر جو سنگ مرمر وغیرہ قیمتی پتھروں کے بنے ہوئے تھے قائم تھا۔ ان ستونوں میں سے بعض ستون فرانس و قسطنطنیہ وغیرہ کے بادشاہوں نے ہدیتاً عبد الرحمن ناصر کی خدمت میں بھیجے۔ عبداللہ، حسن بن محمد، علی بن جعفر انجینئروں کو بھیج کر سنگ مرمر کی ایک مقدار افریقہ سے منگوائی گئی تھی۔ ایک سب سے بڑا فوارہ جو سونے کا معلوم ہوتا تھا اور اس پر نہایت خوشنما نقش و نگار تھی، جو احمد یونانی اور ربی پادری قسطنطنیہ سے لائے تھے، اور ایک فوارہ سبز رنگ کا ملک شام سے منگوایا گیا تھا۔ 12 پرند اور چرند جانوروں کی صورتیں مختلف جواہرات اور سونے کی بنی ہوئی اس میں لگائی گئی تھیں۔ ہر جانور کے منہ میں چونچ میں سے پانی کا فوارہ بلند ہوتا تھا۔ اس فوارے میں کاریگر نے وہ دستکاری ظاہر کی تھی کہ یورپ کے جن سیاحوں نے ان کو دیکھا وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھنا اور سننا تو بڑی بات ہے کہ خواب اور خیال کو بھی یہاں مجال دخل نہ تھی۔ اس قصر کا ایک حصہ خصر الخلفاء بھی قابل دید تھا۔ اس کی چھت خالص سونے اور ایسے شفاف سنگ مرمر سے بنی ہوئی تھی کہ دوسری طرف کی چیز مثل آئینے کے نظر آتی تھی۔ یہ چھت باہر کی جانب سونے چاندی کے سفالوں سے سجی ہوئی تھی۔ اس کے وسط میں ایک خوبصورت مرصع فوارہ نصب تھا، جس کے سر پر وہ مشہور موتی جڑا ہوا تھا جس کو شہنشاہ یونان نے بطور تحفہ عبد الرحمن ثالث کی خدمت میں بھیجا تھا۔ اس فوارے کے علاوہ قصر کے بیچ میں ایک فوارہ نما تشت پارے سے لبریز تھا۔ اس قصر کے گرد نہایت خوشنما آئینے ہاتھی دانت کے چوکٹوں سے جڑے ہوئے تھے۔ مختلف اقسام کی لکڑیوں سے مرصع دروازے سنگ مرمر اور بلوری چوکٹوں پر نصب تھی۔ جس وقت یہ دروازے کھول دیے جاتے اور آفتاب کی شعاع سے مکان روشن و منور ہوتا تو کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ اس کی چھت اور دیواروں کی طرف نظر بھر کر دیکھ سکے۔ اس حالت میں اگر پارا ہلا دیا جاتا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ تمام مکان جنبش میں ہے۔ جو لوگ اس راز سے واقف نہ تھے وہ مکان کو فی الحقیقت جنبش میں سمجھ کر بے حد خائف ہوتے تھے۔ اس قصر کے انتظام اور نگرانی کے لیے 13,750 ملازم اور 13,382 غلام جو نصارہ قوم کے تھے۔ حرم سرا کے اندر 6,000 عورتیں خدمت گزاری کے لیے حاضر رہا کرتی تھیں۔ حوضوں میں روزانہ 12,000 روٹیاں علاوہ اور چیزوں کے
مچھلیوں کی خورش کے لیے ڈالی جاتی تھیں۔ مدینہ الزہرا وہ نادر الوجود قصر تھا جس کی وسعت سنگ مرمر کی عمارات، دربار خاص و عام کی شان و شوکت، اس کے باغات کا پرفضا سما جہاں ہزارہ فوارے اچھلتے ہیں، نہریں اور حوض پانی سے چھلکتے تھے، دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاح آتے تھے۔ عربوں نے اس قصر کو اپنی صنعت و حرفت اور دستکاری کی نمائش گاہ بنا دیا تھا، مگر افسوس کہ عیسائی وحشیوں نے آئندہ زمانے میں جب قرطبہ پر قبضہ کیا تو قصر الزہرا کا نام و نشان تک مٹا دیا، مسجدوں کو ڈھایا، مقبروں کو مسمار کر کے قبروں تک کو اکھاڑ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاک باطنی قاضی القضات منظر بن سعید کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ان کا ایک واقعہ جو عبد الرحمن ناصر کے ساتھ ہوا ذکر کرنے کے قابل ہے۔ وہ یہ ہے کہ عبد الرحمن نے قرطبہ میں ایک مکان کو اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے خریدنا چاہا۔ وہ مکان یتیم بچوں کی ملکیت تھی اور وہ یتیم بچے قاضی منظر کی نگرانی میں تھے۔ جب قاضی کے پاس اس مکان کی خریداری کا پیغام پہنچا تو قاضی صاحب نے فروخت کرنے سے انکار کر دیا اور خلیفہ کی خدمت میں کہلوا بھجوایا کہ یتیموں کی جائیداد اس وقت منتقل ہو سکتی ہے جب تک ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط پوری ہو۔ پہلی، کوئی سخت ضرورت لاحق ہو۔ دوسری، جائیداد کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ اور تیسری، ایسی قیمت ملتی ہو جس کے لینے میں یتیموں کا آئندہ فائدہ متصور ہو۔ فی الحال ان 3 شرطوں میں سے کوئی شرط موجود نہیں اور ملازمین سرکار نے جو قیمت اس مکان کی تجویز کی ہے وہ بہت کم ہے۔ خلیفہ یہ سن کر خاموش ہو گیا اور اس نے سمجھا کہ قاضی بغیر قیمت بڑھائے نہ مانے گا۔ ادھر قاضی منظر کو اندیشہ ہوا کہ کہیں خلیفہ اس مکان کو زبردستی نہ چھین لے، چنانچہ قاضی نے فوراً مکان کو منہدم کرا دیا۔ اس کے بعد ملازمین شاہی نے دگنی قیمت دے کر اس زمین کو خریدا۔ خلیفہ کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو اس نے قاضی کو بلا کر مکان کے منہدم کرانے کا سبب دریافت کیا۔ قاضی منظر نے کہا، جس وقت میں نے مکان کو منہدم کرنے کا حکم دیا ہے اس وقت میرے زیر نظر قرآن کی یہ آیت تھی۔ خلیفہ یہ سن کر خاموش ہو گیا اور اس روز سے قاضی منظر کی اور زیادہ عزت کرنے لگا۔ اس واقعے سے خلیفہ اور قاضی دونوں کی پاک باطنی کا ثبوت ملتا ہے۔ قاضی منظر 355 ہجری میں خلیفہ ناصر سے 5 سال بعد فوت ہوئے تھے۔ امیر المؤمنین خلیفہ عبد الرحمن ثالث ناصر الدین اللہ نے 2 رمضان المبارک 350 ہجری کو 72 سال اور چند ماہ کی عمر میں بمقام قصر الزہرا میں وفات پائی۔ مالگزاری کی آمدنی۔ اس خلیفہ کے عہد میں 2,54,80,000 دینار سالانہ مالگزاری داخل خزانہ ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ 7,25,000 دینار مختلف ذرائع سے وصول ہوتے تھے۔ یہ تمام آمدنی ملک اور رعایا پر ہی خرچ کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جو روپیہ بطور خراج اور جزیہ عیسائیوں اور یہودیوں سے وصول ہوتا وہ خاص خزانہ شاہی میں داخل کر دیا جاتا۔ اس آمدنی کی کوئی تعداد مقرر نہ تھی۔ اس میں سے ایک حصہ خاص سلطان کے لیے مقرر تھا اور باقی رقم عمارتوں، پلوں اور سڑکوں وغیرہ پر خرچ کی جاتی تھی۔ خلیفہ کی وفات۔ اس خلیفہ کی وفات کے بعد اس کے کاغذات میں سے خلیفہ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک یادداشت نکلی جس میں خلیفہ نے اپنے 50 سالہ عہد حکومت کے ان دنوں کا حال لکھا تھا جن میں خلیفہ کو کوئی فکر نہ تھا، اور ایسے دنوں کی تعداد جو افکار سے خالی تھے صرف 14 تھی۔ وفات کے وقت خلیفہ کے 11 لڑکے موجود تھے جن میں حکم بن عبد الرحمن ولی عہد تھا۔ عبد الرحمن ثالث کے عہد حکومت پر تبصرہ۔ خلیفہ عبد الرحمن ثالث کا زمانہ اندلس کی حکومت اسلامیہ کا نہایت شاندار زمانہ تھا۔ ملک میں ہر طرف امن و امان کا دور دورہ تھا، تجارت کی بہت بڑی ترقی تھی۔ اہل اندلس نے افریقہ اور ایشیا کے دور دراز مقامات پر اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کر لی تھیں۔ بحری طاقت میں کوئی ملک اور کوئی قوم اندلس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ تمام سمندروں پر گویا اندلسی حکومت مسلمانوں کی تھی۔ اس خلیفہ نے اپنے سرداروں اور اہلکاروں کو شاہی اختیارات نہیں دیے، بلکہ وہ خود ہر ایک اہم اور ضروری معاملے کی طرف متوجہ ہوتا اور اہلکاروں پر کاموں کو چھوڑ کر بے فکر نہیں ہوتا تھا۔ اس نے ان عرب سرداروں اور فقیہوں کی طاقت کو جو حکومت و سلطنت پر حاوی تھے بتدریج کم کر کے
ان لوگوں کو جو خلیفہ کے ہمدرد و خیر اندیش تھے بڑھایا اور اپنے ذاتی غلاموں کا ایک حفاظتی دستہ فوج بنوایا۔ خلیفہ کی نگاہ سے سلطنت کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ پوشیدہ نہیں رہتا تھا، تمام جزیات تک خلیفہ کی نظر پہنچ جاتی تھی۔ اس خلیفہ نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی مختلف جماعتوں گروہوں میں جو مخالفت اور خانہ جنگی برپا رہتی تھی اس کو بالکل مٹا دیا۔ ہر ایک جماعت اور ہر ایک گروہ کو اس کے مرتبے کے موافق سلطنت کی طرف سے حقوق حاصل تھی، اور کوئی گروہ سلطنت کا دشمن نہ تھا، آپس میں ایک دوسرے سے چھری کٹاری ہونا چاہتے تھے۔ اسی میں خلیفہ عبد الرحمن ثالث کی کامیابیوں کا راز مضمر تھا، اور یہی وہ چیز تھی جس کے سبب اندلسی مسلمانوں کی عظمت تمام دنیا کی نگاہوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ اس خلیفہ کے زمانے میں غیر مسلم لوگوں یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ نہایت مروت اور نرمی کا برتاؤ ہوتا تھا۔ خلیفہ عبد الرحمن کی حدود حکومت میں رہنے والے تمام عیسائی خلیفہ عبد الرحمن کو اس قدر محبوب رکھتے تھے کہ اس معاملے میں وہ مسلمانوں سے ہرگز کم نہ تھے۔ مسلمان مولویوں کے تنگ دل اور سخت گیر طبقے کو اس خلیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایتوں کی طرف توجہ دلائی جو وہ غیر مسلم لوگوں کے ساتھ روا رکھتے تھے، اور ان کو مجبور کیا کہ وہ قرآن و حدیث کی اصل روح سے واقف ہوں اور حقیقت و شریعت سے آگاہ ہو کر تنگ چشمی کو چھوڑ دیں۔ اس کام میں خلیفہ کو کامیابی حاصل ہوئی اور اس کا زمانہ خیر و برکت کا زمانہ سمجھا گیا۔ جہاد کرنے اور کفار سے بذات خود لڑنے میں خلیفہ کسی سے کم نہ تھا، اور اس کی فوجی کارروائیاں بہت ہی عظیم الشان تھیں۔ ساتھ ہی جب خلیفہ کے رفاہ رعایا، خدمت علم و فنون، اصلاح معاشرت، ترقی تمدن، شوق عمارت، ترقی مال و دولت اور ترقی زراعت وغیرہ کارناموں پر غور کیا جاتا ہے تو اس کا مرتبہ ہی بلند ثابت ہوتا ہے، اور عبد الرحمن ثالث عبد الرحمن اول سے ہرگز کم ثابت نہیں ہوتا۔ اس خلیفہ کے زمانے میں نہ صرف قرطبہ بلکہ تمام ملک اندلس جنت کا نمونہ بن گیا تھا۔ کہیں چپا بھر زمین ایسی نہ تھی جس میں کاشت نہ ہوتی تھی۔ خوبصورت باغات کی افراط و کثرت سے تمام ملک گلزار نظر آتا تھا۔ کوئی شہر اور قصبہ گاؤں ایسا نہ تھا جس میں خوبصورت اور سرب فلک عمارات کی کثرت نہ ہو۔ وہ اندلس جو اس خلیفہ کی تخت نشینی سے پہلے بدامنی اور فتنہ و فساد کا گھر بنا ہوا تھا، اس کے عہد سلطنت میں امن و امان اور فالغ البالی کا مسکن بن گیا تھا۔ قرطبہ اور دوسرے شہروں کی عمارات اور رونق و سلیقہ شعاری بغداد اور دمشق وغیرہ سے بدرجہ بڑھ چڑھ کر تھی۔ اندلس کی آبادی کے مقابلے میں تمام بر اعظم یورپ ایک بیابان نظر آتا تھا جہاں تہذیب و شائستگی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یورپ کے تمام بادشاہوں کی آمدنی مل کر بھی تنہا خلیفہ عبد الرحمن ثالث کی آمدنی کے برابر نہ تھی۔ خلیفہ عبد الرحمن ثالث کی باقاعدہ فوج جن کے نام رجسٹروں میں درج تھے 1.5 لاکھ تھی، مگر بے قاعدہ فوج یعنی ضرورت کے وقت رضاکاروں وغیرہ کی تعداد جو فراہم ہو سکتی تھی اس کا کوئی شمار نہ تھا۔ 12,000 آدمیوں کی فوج جن میں 8,000 سوار اور چند ہزار پیدل تھے خلیفہ کی محافظ دستے کی فوج تھی۔ تمام جزیرہ نمائی اندلس میں سڑکوں اور شاہراہوں کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ مسافروں کی حفاظت کے لیے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چوکیاں قائم تھیں اور سپاہی گشت کرتے اور پہرا دیتے رہتے تھے۔ ڈاک کا انتظام بذریعہ قاصدوں کی تھا جو ڈاک لے کر گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے جاتے تھے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ خبر اتنی جلدی پہنچ جاتی تھی کہ دوسرے ملکوں کے لوگ اس کو جادو سمجھتے تھے۔ لا تعداد بروج پہرائے چوکی کے لیے بنے ہوئے تھے، اور یہ بروج ساحل بحر پر بھی بنے ہوئے تھے۔ ان برجوں کی چوٹیوں پر سے دارالخلافہ میں جہازوں کی نقل و حرکت کی خبر بلا توقف پہنچ جاتی تھی۔ بیت المال سے ایک بہت بڑی رقم ایسی عمارتوں کے لیے ہمیشہ لی جاتی تھی جو رفاہ عامہ کے لیے بنوائی جاتی تھیں۔ ان عمارتوں کے بنوانے سے بھی یہ غرض تھی کہ کاریگروں اور مزدوروں کے لیے کام ہمیشہ مہیا رہے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ اس تمام ملک میں جو مسلمانوں کے قبضے میں رہ چکا ہے غیر معمولی تعداد قلعوں اور پلوں کی پائی جاتی ہیں۔ بیمار اور محتاج آدمیوں کے لیے سرکاری مکانات تھے، وہاں سرکاری خرچ سے ان کی ہر قسم کی خبرگیری کی جاتی تھی۔ تمام ممالک محروسہ میں دارالیتامہ قائم تھے، ان میں یتیموں کی پرورش اور تعلیم کا انتظام خلیفہ کے صرف خاص سے ہوتا تھا۔ قرطبہ کی آبادی 10 لاکھ تھی، سڑکیں نہایت صاف و پختہ، مکانات سنگ مرمر کے اور نہایت خوبصورت،
اور پانی کی موریوں کا نہایت عمدہ اور قابل تعریف انتظام تھا۔ صفائی کے لیے ایک محکمہ قائم تھا جو ہر وقت شہر کی صفائی کی نگرانی میں مصروف تھا۔ جا بجا شہر کے اندر بھی نفیس و دلکشا باغیچے تھی، اور نواح شہر میں تو ایسے جنت الفردوس باغیچوں کی بڑی ہی کثرت تھی۔ شہر میں مکانات کی تعداد 1,13,000 تھی۔ ان میں وزراء اور عمرا اور خلیفہ کے محلات و قصور شامل نہیں ہیں۔ 80,400 دکانیں، 700 مسجدیں، 900 حمام اور 4,003 وہ مکانات تھے جن میں مال تجارت رکھا رہتا تھا۔ ان کو گودام کہنا چاہیے۔ دنیا کے ہر ملک و شہر کے آدمی، ہر ملک کا لباس، ہر ملک و سلطنت کے سکے قرطبہ میں نظر آتے تھے۔ اس شہر کا طول 24 میل اور عرض 6 میل تھا، جو وادی الکبیر کے کنارے کنارے پھیلا چلا گیا تھا۔ خاص شہر جس کے گرد پختہ فصیل تھی 14 میل کے محیط پر تھا۔ رات کے وقت قرطبہ کے بازاروں میں اگر کوئی شخص سیدھی لائن پر سفر کرے تو 10 میل تک وہ بازاروں کے چراغوں کی روشنی میں چل سکتا تھا۔ روئے زمین کا کوئی شہر قرطبہ کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دنیا کے کسی شہر میں اس قدر قلمی کتابیں نہیں تھیں جس قدر قرطبہ میں موجود تھیں۔ پہاڑ کا پانی 2.5 میل کے فاصلے سے بذریعہ نل شہر کے اندر آتا۔ شہر میں نلوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ ہر مدرسے، ہر سرائے، ہر مسجد کے دروازے پر لازماً نل لگا ہوا تھا۔ باغوں میں اسی نل کے ذریعے فوارے چھوٹتی تھی۔ شہر کے 7 بڑے بڑے دروازے تھے جن کے پھاٹکوں میں تالا جڑا ہوا تھا۔ شہر پناہ کے اندر شہر 5 حصوں میں منقسم تھا۔ ہر ایک حصے کی شہر پناہ الگ الگ تھی۔ شہر کے 5 حصوں میں سے ایک حصہ قصر شاہی تھا، اس کا قلعہ الگ تھا اور اراکین سلطنت اسی میں رہتے تھے۔ شہر قرطبہ ہی میں ہی نہیں بلکہ تمام ملک اندلس میں کوئی فقیر بھیک مانگنے والا نظر نہ آتا۔ سلطان عبد الرحمن ثالث اپنے آخری ایام حکومت میں مدینۃ الزہرہ میں چلا گیا تھا، جو قرطبہ کے قریب ایک دوسرا چھوٹا سا شہر بن گیا تھا اور رونق و خوبصورتی میں قرطبہ سے بہت بڑھ چڑھ کر تھا۔ اندلس میں ہر قسم کے میوے پیدا ہونے لگے تھے اور بازاروں میں بہت ارزاں فروخت ہوتی تھی۔ دارالخلافہ قرطبہ میں بکثرت مدارس اور دارالعلوم جاری تھی۔ جا بجا مشاعرے، مناظرے اور علمی تحقیقات کے جلسے منعقد ہوتی تھی۔ شہزادے، عمرا اور خود خلیفہ ان جلسوں کی شرکت اور سرپرستی کرتی، علماء کو انعام و وظائف عطا کرتی۔ حیت، طب، فلسفہ، فقہ، حدیث اور تفسیر کے بے نظیر عالم قرطبہ میں موجود تھی۔ طلبہ کے مصارف اور رہنے سہنے کا انتظام سب شاہی خزانے کے ذمہ تھا۔ آخر ایام حیات میں خلیفہ عبد الرحمن ثالث نے اپنے ولی عہد حکم کو کاروبار سلطنت بہت کچھ سپرد کر دیا تھا اور خود اپنا وقت عبادت الہی میں زیادہ بسر کرنے لگا تھا۔ خلیفہ عبد الرحمن ثالث المقلب بناصر الدین اللہ نے مرتے وقت سلطنت اندلس کو اس حالت میں چھوڑا کہ عیسائی سلاطین جو سرحد پر تھی اپنی سینکڑوں برس کی جد و جہد کے بعد مایوس و ناکام ہو کر سلطنت اسلامیہ اندلس کی غلامی اور فرما برداری کا اقرار کرنے پر مجبور ہو کر اطاعت گزاری پر ہمہ وقت مستعد نظر آتی تھی اور غلاموں کی طرح دربار قرطبہ میں عرضیاں بھیجتے اور التجائیں کرتی تھی۔ جو عیسائی بادشاہ دور دراز کے ملکوں پر قابض و فرما روان تھے وہ بھی خلیفہ اندلس کو رضامند رکھنے کی کوششوں میں مصروف نظر آتی اور دربار قرطبہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات پیدا ہونے پر فخر کرتی تھی۔ مراکش کا ملک اندلس کی حکومت میں شامل تھا۔ تمام بحر روم اور دوسرے سمندروں پر بھی اندلس کے بیڑے کی حکومت تھی اور سمندروں میں کوئی طاقت اندلس کے جہاز کو نہیں روک سکتی تھی اور کوئی اندرونی خطرہ بھی باقی نہ رہا تھا۔